نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر سچے ایمان والوں دا ذکر کرانگے جنہاں دے بارے سنے رب نے اس آیت دسیا۔ قرآن کریم دی سورہ انفال دی دوسری آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ سنے رب نے اس آیت پاک فرمایا کہ ایمان والے او نے کہ جدوں اللہ دا ذکر ہوندا ہے تے ان دا دل جڑے آ وہ ڈر جاندے نے، اور جدوں اودیاں آیتاں انہاں تے پڑھیاں جاندیاں نے تے انہاں دا ایمان ہور زیادہ ہو جاندہ اور وہ اپنے رب دے اتے ہی بھروسہ رکھ دے نے۔ یعنی سونے رب نے فرمایا کہ جڑے سچے دلوں ایمان لے آئے نے مسلمان ہوئے نے کہ جدوں بھی اللہ دا ذکر کردے یا سندے تو ان دا دل جڑے اللہ کو ڈرن لگ پیندے کہ اللہ پاک سانو دیکھ رہا، کوئی ایسی اللہ پاک دی ساڈے کو نافرمانی نہ ہو جائے، تو تقوی دی زندگی گزار دے، احتیاط دی زندگی گزار دے، عظیمت دی زندگی گزار دے نے، بچ بچ کے چل دے نے، ہر اپنا عمل قرآن و سنت دے مطابق کر دے۔ تمام شیطانی افلاطون دجالی جنہیں بھی لوکاں نظام بنائے نے، گمراہ فرقیاں نے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں نے، انہیں سارے دستوراں منشوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دے نظام دے ہوتے اسلامی علم تصوف دے اتے ہی پورا عمل کر دے نے۔ تو جیویں ہی اللہ کا نام آندا انہاں اگے تو اللہ کو ڈردے نے، خوف زدہ ہوندے نے کہ اللہ پاک ساڈے کول آ، ساڈے نال آ، اگے پیچھے سجے کھبے ساڈے اندر باہر ہر جگہ اللہ موجود آ، سانو دیکھ رہا، اور پھر اللہ پاک دے قریب ہون نوں محسوس کردے نے۔ اور یہ حضور دی کیفیت جدوں انسان دے دل دی گہرائیاں چ اتر جاندی پھر انہوں حضور قلب حاصل ہو جاتا۔ جدوں حضور قلب حاصل ہوندا یہی حضور قلب اینوں پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ حضوری خدا جلا شانہ تک پہنچا دیندا، اور پھر ان دیدے مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے جس مقصد واسطے انہوں اللہ نے پیدا کیتا مقصد پھر حاصل ہو جاتا، پھر فان حقیقی مان حقیقی دی انہوں پھر نعمت حاصل ہوندی، فقر محمدی دا کمال حاصل ہوندا۔ اس واسطے رب نے مومن نشانی یہ دسی ہے کہ اللہ رسول دا نام سن کے، اللہ رسول دا ذکر سن کے کر کے فوراً انہوں دا حضور جڑا بچ جاندہ ہے، اور جیویں ہی انہاں اگے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے تو انہوں دا ایمان ہور زیادہ ہو جاندہ ہے، اور قرآن چ لذت لندے ہیں، باقی تمام چیزاں علماں نوں چھڈ کے قرآن نوں مضبوطی نہ پڑھدے ہیں، قرآن ساری زندگی سندے سناؤندے رہندے ہیں، قرآن نوں فروغ دندے رہندے ہیں، اپنی تمام تر توانائیاں صلاحیتاں نوں قرآن دے فروغ واسطے وقف کر دیں، اللہ دے پیغام نو فروغ دینا واسطے اپنے آپ نو وقف کر دیں، کیونکہ اللہ دا آخری پیغام ہن کوئی پیغام اور نہیں آنا، اور صرف اپنے سونے رب دے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ مخلوق دے بھروسیاں جو کلی قلب ہمیشہ لئی نکل جاندے نے، سب تو الگ ہو کے اپنے پیر و مرشد کو نوری کنیکشن حاصل کر کے حزب الرحمان نہ رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ قائم کر کے راہ مولا دا مسافر بن کے تلاشے مولے لگ جاندے نے، اور اپنے اندر ہی پھر دیدے مولا دی نعمت حاصل کر دیا، دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ، اور اللہ ہی تے بھروسہ کر دے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ سانو جس مقصد واسطے سونے رب نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرنے واسطے اللہ دے دسے پروگرام دے مطابق پیر و مرشد پڑھیے، اللہ رسول دی اطاعت کریے،
جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا آتی اللہ آتی رسول وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ پھر مرشد پڑھو، پھر قرآن و سنت تے عمل کر کے یہ روح دے مطابق دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ پھر پیشوا دی اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ دی مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ بندے دا کام ہے سراج ترنا، پھر پیشوا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روحانی مدد کر دے اللہ دے فضل و توفیق نہ جڑا بھی سچائی نے اس پاسے آندا اللہ دا قرآن چ وعدہ ہے کہ میں انہوں پھر اپنا دیدار ضرور کراواں گا۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔